عني إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الملك الحق المبين العاقبة للمتقين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على محمد المكي المدني الهاشمي القرشي العربي العجمي الأمي. ثم الصلاة والسلام على الشجاعة الحيدرية وعزمة الفاطمية والسخاوة الحسنية والشهادة الحسينية والصبر السجادية والعلوم الباقرية والصدق الجعفرية والحلم الكاظمية والرزايا الرزمية والتقوى النبوية والنقاوة النبوية والغيبة العسكرية والغيبة الإلهية المهدي أبي القاسم ولبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلى الله صل على محمد وآل محمد. شرح مجالس کی یہ دوسری مجلس خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس کے ساتھ ساتھ حاضرین مجلس کی توفیقات میں خیر جو موقع اس مجلس کو اس مقصد کو لے کر فرشی اثر بن رکھا ہے پروردگار تمام مومنین کی حاجت روائی بیماروں کو صحت دے مقروضوں کے قسموں کو عطا فرما. حضرت صالح پیار محمد کے ظہور میں تعجیل ان کا دعاؤں کو قبولیت کے لیے صلوات دیجیے محمد شکر گزار ہیں اس خالق کائنات کے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس مختصر سی حیات میں ایک مرتبہ پھر یہ شرف یہ سعادت نصیب فرمائی کہ فرش عزائے حسین پر آ کر ذکر محمد اور آل محمد برپا کر سکے. درود و سلام کو سرور دو عالم حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل اطہار پر جن کی وجہ سے خدا نے اس کائنات کو خلق کیا. عزیزان محترم سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی آیات آپ کی سماعت کی نظر فرمائی. خالق کائنات مالک ارض و سما مالک کون و مکان اپنے دارے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جو لا ریب ہے کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کتاب کا کام کیا ہے؟ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کرتی ہے. متقی کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. عزیزان محترم کل آپ خدمت میں عرض کیا تھا چھٹے امام کی حدیث بیان فرمائی تھی کہ مولا نے فرمایا اس غیب سے مراد میرے فرزند مہدی کی غیبت مراد ہے. یعنی متقی وہ ہے کہ جو غیبت کے دائرے میں آیا ہوا ہے, جو ایمان رکھ رہا ہے غیبت پر. عزیزان محترم خدا نے اس سلسلہ ہدایت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے.
تو ایمان محترم اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی من اللہ ہادی، من اللہ ہادی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر اختیار کو لے کر نازل ہوتا ہے، ہر اختیار اپنے پاس رکھتا ہے، ہر طرح کا اختیار اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر آپ خدمت میں عرض کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین سرچشمہ ہدایت ہے، یعنی ہدایت سمٹ کر آ گئی ذات حسین ابن علی میں، اور اگر کوئی حسین تک جانا چاہے تو اس کو سفینہ حسین کا مسافر بننا پڑے گا۔ اس لیے کہ ختم مرتبہ نے فرمایا سفینۃ النجات ہے حسین، نجات کا سفینہ ہے حسین۔ عرض کر چکے آپ کی خدمت میں حسین کے سفینے تک جانے کے لیے شرطیں ہیں، اگر کوئی حسین کے سفینے میں شامل نہیں ہو سکتا، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے حسین کے سفینے میں جانے کے لیے، کہ اس لیے کہ ہمیں تو حسین کے سفینے میں وہم قلبی بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں تو حسین کے سفینے میں وہم قلبی جیسا عیسائی نظر آ رہا ہے، ہمیں تو حسین کے گناہگار ہونا شرط نہیں ہے، گناہگار ہو لیکن توبہ کر کر راستہ کھلا ہوا ہے حسین کے سفینے میں آنے کے لیے، ہمیں اسی حسین کے سفینے میں حور جیسا نظر آ رہا ہے کہ جو توبہ کر چکا ہے بارگاہ خداوندی میں۔ تو عزیزان محترم شرائط کیا ہے حسین تک آنے کے لیے؟ دل پاک ہونا چاہیے، ولایت کی شمع روشن ہونی چاہیے، پہلی شرط ولایت کی شمع روشن ہونی چاہیے، مقصد حسین ذہن میں ہونا چاہیے، یہ دوسری شرط۔ اور تیسری شرط جو کہ سب سے اہم شرط ہے سفینہ حسین میں آنے کے لیے، انتظار حضرت حجت خدا پر باقی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی حقیقی معنی میں زمانے کے امام کا انتظار نہ کر رہا ہو تو وہ حسین کے سفینے کا مسافر نہیں بن سکتا، شرط ختم ہو گئی۔ اب آپ پہچانیے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، کیا واقعی آپ سفینہ حسین کے مسافر ہیں؟ تو عزیزان محترم بڑی معذرت کے ساتھ بچے تشریف فرما ہے کہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہم حسین کے سفینے سے بہت دور ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے امام کو نہیں پہچانا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ عزیزان محترم چھٹے امام سے روایت ہے ایک مقام پر بیٹھا ہوا میرا مولا زاروں قطار رو رہا ہے، کسی نے آ کر سوال کر لیا فرزند رسول کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائی گا، مولا نے ارشاد فرمایا میں اپنے فرزند مہدی کی مظلومیت پر آنسو بہا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا امام بڑے آرام سے ہے، بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے؟ عزیزان محترم اللہ کا بھیجا ہوا ہادی مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، بڑی مشکل زندگی گزارتا ہے، بڑی مصیبت میں وقت گزارتا ہے۔ تصور تو کیجئے ہمارا امام کیسی کیسی مشکلات سے گزر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے امام کو اذیت دے رہے ہیں، اس طرح سے اذیت دے رہے ہیں جو امام کے تقاضے تھے، جو چاہتا تھا زمانے کا امام، ہم ان پر پورا نہیں ہے، ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہے۔ کیا چاہتا تھا میرا مولا؟ میرا مولا چاہتا تھا رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اپنے امام سے راز و نیاز کرے، منتظر ہے آپ کا امام، رات کی تاریکیوں میں آپ کا انتظار کرتا ہے۔ مولا چاہتا ہے کہ میرا جوان ہمیں پاس آ جائے۔ اپنے پر غور کیجئے کہ ہم اپنے امام سے کلام کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے امام سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ہم رات بھر فرش عزائے حسین پر موجود رہتے ہیں، لیکن کیا واقعی کبھی ہم نے غور کیا کہ اس فرش پر ہمارا امام موجود ہوتا ہے؟ جانے محترم ہمارا عقیدہ ہے بچپن سے ماں باپ نے تعلیم دی ہے کہ فرش عزا پر آئمہ تشریف لاتے ہیں، انبیاء تشریف لاتے ہیں، اولیاء تشریف لاتے ہیں، زمانے کا امام تشریف لاتا ہے۔ ہم نے غور کیا فرش عزا پر
ہم نے دیکھا، اور اگر نہیں دیکھا ہے ساتھ محترم تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم اس دل کے ساتھ فرش اعضاء پر نہیں آ رہے. اگر آ رہے ہوتے تو ہم اپنے امام کو دیکھ پاتے. دیکھ لیتے اپنے امام کیسے گریا کرتا ہے، کیسے آنسو بہاتا ہے، کیسے عزاداری کرتا ہے. اس امام کا طریقہ عزاداری کیا ہے حضرات محترم؟ اگر ہم غور کریں تو امام کے طریقہ عزاداری پر اور ہمارے طریقہ عزاداری میں زمین آسمان کا فرق. امام کا طریقہ عزاداری ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے بتا دیا. امام کا طریقہ عزاداری میں، امام کی عزاداری کے طریقے میں خلوص ہے، محبت ہے، عقیدت ہے. ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. تو بہرحال اللہ کا بھیجا ہوا ہادی من اللہ ہادی ہے. اللہ کا بھیجا ہوا ہادی صاحب اختیار ہوتا ہے، علم ہوتا ہے ہادی کے پاس تو من اللہ علم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک لے کر آتا ہے. اسی لیے زیر دیتا ہے اسی کو کہ جو اللہ کی طرف سے ہادی بن کر آیا ہو وہ ممبر پر آ کر کہے سلونی سلونی قبل تفنونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. برائے خصوصی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. کیا جانا ہم نے ہر چیز کا علم ہمارے امام کے پاس میں. تو فخر ہونا چاہیے نا جانے محترم ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم چہدہ معصومین کے پیروکار ہیں. فخر ہونا چاہیے. ہم اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری تعداد تھوڑی ہے، لیکن یہ تھوڑے ان کم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم فاطمہ. لیکن جانے محترم ہم نے فخر نہیں کیا اس لیے کہ ہم نے اگر اپنے اعمال پر نگاہ کی تو ہمیں اپنے اعمال ویسے نظر نہیں آئے جیسے عالمہ بتلا کر جیسے. ہم تو رات بھر فرش اعضاء سے اٹھ کر گئے اور جا کر سو گئے، آزان ہو رہی ہے ہوتی رہے. تو جانے محترم بس آزان کا ہوتے رہنا اور ہمارا بیدار نہ ہونا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم سفینہ حسین کے مسافر نہیں ہیں. اس لیے کہ دوسری شرط ختم ہو گئی، ہم نے مقصد حسین کو بلا دیا. نہ ہم حقیقی معنوں میں امام کا انتظار کر سکے، نہ ہم حسین کے مقصد پر پورا اتر سکے. بس اب ہم سفینہ حسین کے مسافر نہیں رہے. دوسری شرط ختم کر دی. کس نے؟ ہم نے ختم کر دی. لیکن سفینہ حسین آپ خدمت میں کلرس کیا اتنا وسیع اور اتنا تیز ہے کہ ہر وقت آپ کا منتظر ہے، بلا رہا ہے کون کب اس سفینے میں آ جائے. عزیزان محترم ندا دینے والا اس سفینے کے لیے کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. ابو الفضل عباس اسی سفینے کا مسافر ہے، علی اکبر اسی سفینے کا مسافر ہے، قاسم ابن حسن اسی سفینے کا مسافر ہے، اور محمد اسی سفینے کے مسافر ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو بار بار آپ کو ندا دیتی ہیں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہتی ہیں حسین کے مقصد کو پہچانو، زمانے کے امام کے منتظر رہو. یہ ہستیاں آپ کو یاد دلاتی ہیں. قریب ہونے کی کوشش کیجیے حسین کے سفینے سے. اس لیے کہ کل ہم آپ کے در میں عرض کر چکے آیت اللہ مہدی خراسانی نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آج وہ دور ہے، وہ وقت ہے کہ امام کا ظہور انتہائی قریب نظر آ رہا ہے. اپنے اعمال پر نظر ثانی کر لیجئے. آیت اللہ مہدی خراسانی نے میں نئے چہرے دیکھ رہا ہوں اس لیے بار بار ان کے قول کو تکرار کر رہا ہوں. فرمایا اپنے مرحومین کے واجبات کو ادا کر دو، اپنے واجبات کو ادا کر دو. اس لیے کہ جب فرزند زہرا ندا دے گا تو جس کے ذمہ واجبات ہوں گے وہ قبر سے نہیں ہو سکے گا. ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی مہلت ہے. اپنے اعمال پر نظر کرتے جائیں. کیسے اعمال ہونا چاہیے؟ ویسے جیسے سرکار امام زمانہ چاہتے ہیں. چھٹے امام سے
منقول ہے مولا کا آخری وقت تھا، وصیتیں فرما رہا تھا میرا مولا. بڑی عجیب ہے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا ہوا ہے میرے مولا. اس کے بعد میرا مولا فرما رہا ہے ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص. 3 مرتبہ مولا نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو نماز کو ہلکا جانتا ہو، ہلکا جانتا ہو. اس کے بعد مولا نے فرمایا وہ ہمارے شیعوں میں سے ہی نہیں ہے. کہاں بیٹھے آپ مولا فرما رہے وہ ہمارے شیعوں میں سے ہی نہیں ہے جو نماز شب نہ پڑھتا ہو. ہم کہاں؟ اس لیے معصوم نے فرمایا اپنے آپ کو شیعہ نہ کہا کرو، اپنے آپ کو محب کہا کرو. کہا کرو کہ ہمیں ہدایت کے محب ہیں، شیعہ نہ کہا کرو. اگر شیعہ دیکھنا چاہتے ہو تو ابو ذر اور میثم کو دیکھو، اگر شیعہ دیکھنا چاہتے ہو تو مقداد و سلمان کو دیکھو، اگر شیعہ دیکھنا چاہتے ہو تو ابو ذر غفاری کو دیکھو. ظاہر محترم معیار بتلا رہے ہیں اہل بیت، یہ شیعت کا معیار ہے، یہ شیعہ ہے. اس کے بعد ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے فرمایا اچھا 2 رکعت نماز ادا کرو. آنے والا مولا کے پاس سامنے کھڑا، 2 رکعت نماز ادا کی. مولا نے کہا نہیں تیری نماز قبول نہیں ہوئی، دوبارہ نماز ادا کر. پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر نماز ادا کر چکا. مولا نے کہا تیری نماز رد ہو گئی، پھر ادا کر. پھر نماز ادا کر. تیسری مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد پھر مولا نے کہا تیری تو نماز ہی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کریں. ہماری 2 رکعت نماز، وہ آنے والا شخص ہماری میری طرح نماز نہیں پڑھ رہا تھا کہ آیا اور جلدی سے تکبیر کہی اور قرات کری اور رکوع کیا اور سجود کیا اور نماز کو ختم کر دیا. وہ جانتا تھا سامنے زمانے کا امام کھڑا ہے، جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے سامنے زمانے کا امام کھڑا ہے. اگر زمانے کا امام سامنے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر ہر جگہ کی اختیار کرے گا، آرام آرام سے نماز کو ادا کرے گا، آرام سے تلاوت کرے گا، آرام سے رکوع کرے گا، آرام سے سجدہ کرے گا. اسی عالم میں نماز ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امام نے فرمایا رد ہو گئی تمہاری، قابل قبول نہیں ہے تمہاری نماز. ظاہر محترم 2 رکعت نماز اپنے مولا کو نہیں بھیج سکتے، قبول نہیں کرنا. یہی کہا تھا کسی نے چوتھے امام سے فرزند رسول ہمارے تو اعمال ایسے، ہمارے تو اعمال ایسے. مولا نے فرمایا ہم جانتے ہیں، ہم تمہارے اعمال سے واقف ہیں. اگر تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جائے تو تمہارا کوئی عمل بارگاہ خداوندی تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ ہم ہیں جو تمہارے اعمال اور خدا کے درمیان موجود ہے. جب تم اعمال کرتے ہو تو ہم ان اعمال کو خدا تک پہنچا دیا کرتے ہیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کا بھیجا ہوا حادی سمجھ میں آیا. چوتھا امام رات کی تاریکیوں میں استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے. آپ دعائے خمید کی تلاوت فرمائیے. کیا کہہ رہی ہے دعائے خمید؟ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے دعا کی. یا من اسمہ دوا، وہ کہ جس کا نام دوا ہے. یا من ذکرہ شفا، وہ کہ جس کا ذکر شفا ہے. یا لطیف ارحم انا عبدک الضعیف الذلیل الفقیر المسکین. اس کے جملے گانے محترم غور تو کریے. تلاوت قرآن کی دعاؤں کی عبارت کے اوپر غور کیجیے. یہ میرے اور آپ کے بتائے وہ جملے نہیں ہیں. ہم ایسے جملے کہہ ہی نہیں سکتے، یہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے. یا لطیف، وہ دیکھ رہا ہے خدا، قریب ہے خدا بزرگ و برتر. ارحم، مجھ پر رحم کر.
میں تیرا بندہ ضعیف ہوں، امیر ہوں، ذلیل ہوں، مسکین ہوں۔ چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا مولا آپ تو معصوم ہیں، معصوم سے تو کسی گناہ کی کسی خطا کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اس کے باوجود رات رات بھر مصلی پر بیٹھ کر استغفار کی تسبیح پڑھنا، رات رات بھر مصلی پر بیٹھ کر آنسو بہانا، خدا کے حضور توبہ کرتے رہنا۔ مولا یہ سب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ سب ہم اپنے شیعوں کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنے شیعوں کی بخشش مغفرت کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم نہ ہو تو ہمارے چاہنے والے بخشے نہ جائیں، اگر ہم نہ ہو تو ہمارے چاہنے والوں کے گناہ ان کے آڑے آ جائیں۔ احسان مانو ذات خالق کائنات کا کہ جس نے ہمیں عظیم ہادی عطا کی۔ ہم نے نہیں پہچانا اپنے امام، ہم نے نہیں پہچانا اپنے ہادی کو، ہم نے نہیں پہچانا اپنے رہبر کو۔ محترم کیا دیا ہم نے اپنی اولاد کو؟ ہم لے گئے اپنے ساتھ مجلس میں، کچھ لے کر آیا بچہ؟ کچھ بھی نہیں لے کر آیا، اس لیے کہ جو حق آپ ممبر کا وہ ادا نہیں ہوا، جو دینا چاہتے تھا وہ دیا نہیں گیا۔ آج بچے سے پوچھئے امام کی عمر کیا ہے، بچہ نہیں بتا سکے۔ کتنا عرصہ گزر گیا امام کو پڑھتا ہے۔ آج پوچھئے آپ بچے سے مسئلہ شرعی پوچھئے، نہیں بتا سکتے گا۔ محترم پانچویں امام کی حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کو سمجھو ورنہ تم غیر مہذب ہو۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے، کیا مکروہ ہے، یہ فقہی اصطلاحات، یہ فقہی احکامات میرے آپ کے لیے، بچوں کے لیے نہیں سکھائے، نہیں بدلا۔ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جو امام کے امتحانات ہیں، جو امام اپنے چاہنے والوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے یا اپنے شیعوں سے جو امتحانات لیں گے، محترم وہ کوئی ہلکے نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام آ کر بس سجائیں گے، بس میں نوجوان بیٹھے ہوں گے، نوجوانوں سے میرا مولا مخاطب ہو کر شرعی مسئلہ پوچھے گا، بتاؤ فلاں مسئلے کا حل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اگر نوجوان جواب نہ دے سکے گا تو مولا حکم دیں گے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ کہا جائے گا کہ یہ تو کوئی ظالم مسلط نعوذ باللہ ہو گیا ہمارے، ایک مسئلہ نہیں معلوم تھا قتل کر دیا۔ رضان محترم مسئلہ نامعلوم ہونا بڑی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مہلت بہت تھی، ہر چیز کی سہولت موجود تھی۔ آج تو ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے، آج موبائل آپ کے پاس ہے، آج میڈیا آپ کے پاس ہے، آج سافٹ ویئر آپ کے پاس ہے، ہر چیز آپ کے پاس ہے، توضیح مسائل آپ کے پاس ہے، اردو میں ترجمہ کر لیا، علماء نے بڑا کام کیا، بڑی محنتیں کی ہے، کام کر کر علماء گزرتے چلے گئے، ہم نے قدر نہیں کی، نہ اپنے علماء کی قدر کی، نہ اپنے علماء کی قدر کی، نہیں پہچانا۔ ہم نے ان کی محنتوں پر پانی پھیر دیا۔ جانے محترم قبلہ تشریف فرما ہے، ایسے ایسے علماء لکھے، وہ ایسے ایسے علماء گزرے ہیں، اپنے خون کے ذریعے سے کتابوں کو لکھا ہے، اپنے خون سے، مشکل ترین دور میں، مشکل ترین حالات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغام آل محمد آگے پہنچ جائے، وہ پہنچا ہے جانے محترم، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، پہنچا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے ممبروں پر ایسے لوگوں کو لا کر بٹھایا کہ جنہوں نے کوششیں کی کہ حق سے دور کیا جائے، حق سے دور کیا جائے، علماء سے دور کیا جائے، فقہاء سے دور کیا جائے، مجتہدین سے دور کیا جائے، لیکن جسے خدا عزت دیتا ہے اسے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ کیا ہے ایک مجتہد آپ کی نگاہ میں؟ وہ جو اپنی زندگی کا ایک حصہ راہ خدا میں
قلوب آل محمد کو حاصل کرتے ہوئے بنا دے۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، عام بندہ ہے، عام بندہ نہیں ہے، نائب امام ہے۔ سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ان کا حکم ہمارا حکم، ہمارا حکم اللہ کا حکم اور اللہ کا حکم حجت ہے۔ نظام محترم ایک مسئلے پر کئی سال محنت کرنی پڑتی ہے جب جا کر ایک مسئلے پر فتویٰ جاری کیا جاتا ہے۔ بات کیجیے تو پہچانیے، آج تو آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے۔ نظام محترم ہادی من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی، بڑی مشکلات کو جھیلتے ہوئے یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہادی اس مقام، اس منزلت، اس منصب پر فائز ہے کہ جنہیں آج دنیا پہچان نہیں رہی۔ دنیا کو حسین سمجھ نہیں آ رہا، دنیا کو زمانے کا امام سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی حسین کو سمجھانے کے لیے، اسی حسین کو پہچانوانے کے لیے ہم فرش عزا کو بچھاتے ہیں، اسی حسین کی یاد بنانے کے لیے ہم جلوسوں کو نکالتے ہیں، اسی حسین قربانی کے مقصد کو بتانے کے لیے ہم آزاداری کے ساتھ ساتھ نماز اور عبادات کو فروغ دیتے ہیں اور دعا مانگتے جایا کریے، توفیقات الہی کی دعا مانگا کریے کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دیکھیے آپ جو فرش اعظم پر بیٹھے ہیں نا، اپنی قدر کیجیے، اپنی منزلت کو پہچانیے۔ ہر کوئی نہیں آتا، جس کو توفیق ہوتی ہے خدا کی طرف سے، زمانے کے امام کی طرف سے، وہ فرش اعظم پر آ کر رہے گا۔ اس لیے کہ یہ فرش اعظم کی معمولی جگہ نہیں ہے، قبہ حسین ہے۔ یہاں ملائکہ تشریف فرما ہے، یہاں انبیاء تشریف فرما ہے، یہاں خاتون جنت تشریف فرما ہے، یہاں خاتون جنت تشریف لائی۔ جو دعا مانگی ایزان محمد یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جو دعا فرش پر بیٹھ کر آپ مانگیں، ممکن ہی نہیں ہے خاتون جنت تشریف فرما ہو اور آپ کی دعا قبول نہ ہو، زمانے کا امام فرش پر بیٹھا ہو اور آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ ہاں جان محترم، ہمارے گناہ آگے آ جاتے ہیں، ہماری مجبوریاں، ہمارے جو گناہ ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں، وہ گناہ ہمارے آڑے آ جاتے ہیں، ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ گناہ ہی تو ہے جو ہمیں اپنے امام سے دور کیے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے امام سے ملنے سے روکے، ہمیں اپنے امام سے ملاقات کے لیے روکے ہوئے۔ اگر یہ گناہ ہٹ جائے، راستہ بتایا ہے عادیان دین نے، توبہ کرو، استغفار کرو، بارگاہ خدا سے گڑ گڑاؤ، معافیا مانگو، رو، سجدے کرو، مناؤ اپنے رب کو، مناؤ اپنے زمانے کے امام کو، راضی کرو خداوند متعال کو۔ پروردگار بہت گناہ کر لیے، پروردگار بہت گناہ کرتے چلے گئے اور ان گناہوں کی وجہ سے آج اس حال پر آ گئے کہ اپنے امام کو نہیں پہچان سکتے۔ اور یہ بھی ممکن ہے جانے محترم، ایک شخص اتنا گناہگار ہو اور اپنے زمانے کے امام کو دیکھ لے۔ شیخ کی مثال موجود ہے آپ کے سامنے، کتنا گناہگار ہے، اپنے زمانے کے امام کے گلے پر خنجر چلا رہا ہے، زمانے کے امام کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، ہادی ہے، رہبر ہے، حجت خدا ہے، رسول کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، سب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے اپنے زمانے کے امام کو، پہچانا نہیں ہے۔ کون تھا حسین؟ وہ جس کے گلے پر خنجر چل رہا تھا اور اپنے عزاداروں کو دعا دے رہا تھا، ایشیو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی مظلوم کا تذکرہ سننا تو مجھ پر آنسو بہانا۔ وہ حسین کریم کربلا، وہ
گلے پر خنجر چلا جائے گا. عزیزان، 40 منا چکے، حسین ابن علی کا چلم کر چکے. غلط کیا تھا کہ زینب شام سے رہا ہو کر کربلا جانے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 40 وہ دن ہے کہ جس دن غدیر کے دن پر سرحد لگی ہے. حسین نے کربلا کا سر کٹا کر غدیر کو بچایا ہے، اور زینب نے ہاتھوں میں رسیاں بندھوا کر کربلا اور غدیر دونوں کو بچایا ہے. دونوں کو بچا کر علی کی بیٹی 20 سفر روز 40 سرزمین کربلا پہنچی. اس عالم میں حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری بوڑھے صحابی رسول کے، وہ صحابی جن کے لیے رسول مکرم نے فرمایا تھا کہ اے جابر تم ہمارے فرزند محمد باقر کا دور دیکھو گے، اور جب تم ان کو پاؤ ان کے دور میں پہنچو تو ان کو ہمارا سلام دے. پہلے سے موجود ہے سرزمین کربلا پر، مجاوری کر رہے ہیں قبر حسین، آنکھوں سے نابینا ہے، کچھ نظر نہیں آتا جاتا. ایسے میں اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی جائے. غلام کو قریب بلایا، کہا جا کر دیکھو کوئی قافلہ قریب آ رہا ہے، اور قافلے والوں سے کہو یہ ادب کی جا ہے، یہاں حسین کا مزار ہے، یہاں سواریوں پہ سوار ہو کر نہیں آیا جاتا، یہاں پیدل چل کر آیا جاتا ہے، سواریوں سے اتر کر آیا جاتا ہے. غلام آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہے قافلہ قریب آ رہا ہے. قافلے والوں کو رک دیا، اے قافلے والوں رک جاؤ، سواریوں سے اتر جاؤ، یہاں حسین کی قبر ہے، یہاں عباس کی قبر ہے. عزاداروں ایک مرتبہ جب یہ ندا حضرت زینب کے کانوں میں گئی نا، سید سجاد کے قریب آئی، میرے لال اس سے کہو ایک مرتبہ پھر بتائے کس کی جاگیر ہے، کس کی قبر ہے. عزاداروں پھر پوچھا، پھر بتایا گیا یہاں حسین کی قبر ہے، یہاں عباس کی قبر ہے. عزاداروں سواریوں کو بٹھا دیا گیا، اہل حرم اتر گئے سواریوں سے. عزاداروں حسین کی قبر کی جانب اہل حرم نے بڑھنا شروع کیا. کیا دیکھا؟ جابر بن عبداللہ الانصاری بیٹھے ہیں. سید سجاد آگے بڑھے، آگے بڑھ کر ایک مرتبہ جابر کے قریب کھڑے ہوئے. جابر نے پوچھا اے آنے والے مسافر کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ سید سجاد کہتے ہیں غریب ہے، مظلوم ہے، کربلا آئے ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں. عزاداروں مدینے کا نام آیا، جابر کھڑے ہو گئے. اے آنے والے مدینے کے کس محلے سے آیا ہے؟ کہاں محلہ بنی ہاشم سے آیا. عزاداروں محلے بنی ہاشم کا نام آیا نا، جابر تڑپ رہے ہیں. تڑپتے ہوئے پوچھا اے آنے والے امتحان کیوں لیتا ہے؟ بتا دے، اتنا بتا دے، محلہ بنی ہاشم میں میرا مولا رہا کرتا تھا، کیا میرے مولا کو جانتا ہے؟ عزاداروں ایک مرتبہ سید سجاد نے جابر کا ہاتھ پکڑا. چاچا جابر، میں علی ابن الحسین، حسین کا بیٹا ہوں. عزاداروں بس اتنا سنا، جابر زمین پر گر گئے. عزاداروں جابر زمین پر گر گئے. میرے لال، میرے مولا مجھے معاف کیجئے گا، اگر پتا ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں میں کبھی بھی سہاری سے اترنے کا نہ کہتا. نہیں چاچا جابر، نہیں چاچا جابر، یہ میرے بابا کی قبر ہے. اب تو یہی ہے کہ میرے بابا کی قبر پر پیدل چل کر آیا جائے. عزاداروں شہزادی زینب آگے بڑھی. سید سجاد میرے لال، چاہتی ہوں سب سے پہلے ان کے مزار پر جاؤں. وہ ہمارا مہمان ہے نا، وہ ہمارا مہمان تھا نا، ان نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. عزاداروں بیویاں حضرت ہر کے روضے پر پہنچی. ہر کے روضے پر جا کر حسین کی غم میں آنسو بہائے. ہر کے روضے سے نکلی، عباس کی قبر پر آئی. عباس کی قبر کو اہل حرم نے گھیر لیا. عزاداروں ہر بیوی پرسہ دیتی ہے، ہر بیوی آہو دعا کرتی ہے. زینب تو عجیب حال ہے. عزاداروں بار بار تڑپ کر کہتی ہے عباس، زینب کو
اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرایا، حضرت حسین اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا۔ بھیا زینب شام فتح کر کے آئی ہے، بھیا زینب کوفے کی ستم برداشت کر کے آئی ہے، بھیا زینب زندان شام سے ہو کر آئی ہے۔ بھیا مجھے معاف کرنا، ایک امانت جو میرے ذمہ لگائی تھی زینب وہ امانت کھو کر آئی ہے۔ بھیا سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی، زینب سکینہ کو نہ وسيعلم الذين ظلموا من ينقلبون ہمارے یہاں ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مجلس کے ساتھ ساتھ حاضرین مجلس کے توفیقات جتنے مومنین مومنات پریشان جتنے مومنین مومنات مقروض ہیں ان کے پاس موقع عطا فرمائے، جتنے مومنین مومنات بے گناہ سیر ہیں بے رحم، جتنے مومنین مومنات جہاں کہیں بھی بیمار ہے پروردگار کی مغفرت کی صحت کاملہ کی تجلیات عطا فرمائے۔ بارے لحاظ سے واسطہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا فرزند حضرت زہرا حجت کبریٰ حضرت قائم آل محمد کے ظہور سے تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعمال و انصار و شمار ربنا و تقبل منا انک انت السمیع العلیم وجعل محمد وآلہ الطاہرین ومننا نعمت مولانا بابر زیدی ابن محبوب حسن زیدی، مولانا مراد علی زوجہ مولانا مراد علی، مولانا محمود علی زوجہ محمود علی، مردان علی زوجہ مولانا مردان علی، مولانا محمود علی زوجہ محمود علی، مولانا مہدی علی زوجہ مہدی علی، مولانا شبیر حسن زوجہ مولانا شبیر حسن، مولانا محمد محبوب الحسن زوجہ محبوب الحسن، برادران محبوب الحسن زوجہ برادران، شمع فاطمہ شفیق فاطمہ شمع فاطمہ وسیع حیدر، کنیز کبریٰ کنیز فاطمہ زوجہ افضل ہاشمی، تحصیل فاطمہ بنت محمد بابر زیدی قائم زیدی اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے شامل کر کے رحم اللہ